پاشا صاحب آپ کی بات یہاں تک آئی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جب انیزر صاحب نے فیصلہ سنایا تھا آپ نے اس کی مذمت کی، یعنی اس کی مذمت کی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں آج والے کے، ایک پولیٹیکل اور ایک لیگل۔ تو آپ کنٹینیو کیجیے گا، سمجھ لیجیے گا۔ ہاں جی، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو تو لیگل پہلو ہے اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پروسیجرل ڈیفیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور 342 سی آر پی سی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کی ریکارڈ نہیں کی گئی یا ان سے وصول نہیں کی گئی جو سوال نامہ دیا تھا کورٹ نے۔ لیکن اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہ کیا آپ سیکشن 340 سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ آن اوتھ خود دینا چاہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی اپنی ایویڈنس پیش کرنا چاہیں گے۔ اب یہ جواب لیے بغیر انہوں نے فیصلہ دے دیا، کم از کم ہم اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ ان پیرامیٹرز میں یہ درست ہو گیا، کیونکہ اگر 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اور اگر اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب نے دونوں سوالوں کی جواب افرمیٹو دیے ہیں کہ جی میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں خود آن اوتھ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں، تو یہ دونوں جب نہیں آئے تو پھر جو ان کا جواب جو تھا وہ ضروری تھا، کیونکہ ان کی ایویڈنس ریکارڈ کرنا ضروری تھی، ڈیفینس ایویڈنس، جو کہ اس میں نہیں کی گئی۔ اور ایک اور چیز میں نے پہلے بھی 2 پروگرام میں یہ بات کی ہے بادامی صاحب، دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو جج بشیر صاحب ہیں کیا یہ عمران خان کی حمایت میں ہے یا ان کے خلاف ہے۔ جس انداز میں کی گئی ہے، ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ٹیکنیکلی ان کو اتنا بینیفٹ دے دیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اپیل لگے گی تو اس کو انہی پہ چیز پہ بینیفٹ مل جائے گا کہ یہ پروسیجر ڈیفیکٹ اپنی جگہ پہ بڑے گلیئرنگ قسم کے ہیں۔ اگر میں صحیح ریکال کر رہا ہوں تو حسن صاحب بتائیے گا کہ ایک اور جج صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سزا سنائی تھی، مرحوم ہو گئے وہ ارشد ملک صاحب، پھر ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ناصر بٹ صاحب جو کہ نون لیگ کے آمدار ہیں، وہ کچھ اسی طرز کی بات کر رہے تھے کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ اتنا پریشر تھا اس وقت اس لیے مجھے فیصلہ تو یہ دینا پڑا، لیکن یہ سکم اس میں چھوڑ دیا ہے، اس کی بنیاد پہ کر لینا اپیل تو شاید کیس آگے نکل جائے گا، کیس تگڑا ہو جائے گا آپ کا، کچھ ایسی صورتحال تھی۔ ایم آئی رائٹ؟ ایم آئی ریکالنگ اٹ کریکٹلی؟ اور ایگزیکٹلی، اور الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہوا اس کا؟ ہاں میاں صاحب ہوئے، بینیفٹ ملا۔ تو ابھی بھی یہ آپ پہلے توشہ خانہ والا کیس دیکھ لیں جس میں 3 سال سزا ہوئی، اس میں جج صاحب جو تھے اس وقت کے، انہوں نے پوچھا کہ آپ ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتے ہیں، اور خان صاحب نے کہا جی میں دینا چاہتا ہوں، اور اس کے باوجود ان کو اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی گئی کہ وہ اپنی ڈیفینس ایویڈنس دے دیں۔ اب یہ ملزم کا حق ہے کہ وہ ڈیفینس ایویڈنس دے، اب تو اس طور پہ وہ بھی ڈیفیکٹو ہے، اور یہاں تو 342 کی سٹیٹمنٹ ہی آن ریکارڈ نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں وہ ان دونوں سوالوں کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ میں خود سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں آن اوتھ، اور دوسرا سوال کہ میں خود اپنا ڈیفینس میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں، تو پھر وہ کدھر جائے گا وہ؟ ٹھیک ہے، اچھا میں ذرا ابھی یہ تو بیرسٹر شہباز خدا صاحب سے پوچھتے تھے نا، وہ تو خود تھے اس کیس میں، اور ویری انٹرسٹنگلی کل ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہوئی، ان کی صاحبزادی ہمارے پروگرام میں تھی، انہوں نے پیناما کیس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو بہت ہی بھونڈے انداز سے نااہل کیا گیا، حالانکہ ان کو تگڑے گراؤنڈز پہ بھی نااہل کیا جا سکتا تھا، لیکن اجلت میں فیصلہ دیا گیا، بھونڈے انداز میں فیصلہ دیا گیا۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اس لیے کیا گیا کہ بعد میں ریلیز دیا جا سکے۔ آج یہی بات ان کیسز کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ تاریخ اتنی جلدی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، 2018 کل کی بات ہے، 2024 میں ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ سب کچھ۔ اچھا شہباز صاحب پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے نا، آپ اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ رہے، تو آج کیا ہوا، یعنی واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ٹوڈے؟ آپ لوگ کے جانے سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا یا کیا؟ یہ بتا دیجیے، اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 342 کا بیان دینا چاہتا ہوں اور وہ نہیں لیا گیا، جس طرح حسن پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دا کیس، پھر تو کیس بہت تگڑا ہے خان صاحب۔ میں خان صاحب کا اس کیس میں شروع سے وکیل ہوں جی، اور اس کیس میں یہ ہوا کہ آج کا اگر آپ پوچھیں گے تو یہ رات 12 بجے سے آج شروع ہوتی ہے، اور میں اور علی ظفر صاحب اور ان کے دفتر میں ہم بیٹھ کر یہ جواب تیار کرتے رہے صبح 4 بجے تک، اور آج صبح جب ٹائم تھا لیٹر کا ٹوڈے کا، تو ہم جب اپنے طرف سے نکلے رستے میں ہی 9:15 بجے ہمیں بتا دیا گیا کہ جی سزا اناؤنس کر دی گئی ہے۔ 342 کا بیان عمران خان صاحب نے
ہماری کنسلٹیشن سے دینا تھا جو ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا ہوں جو پاشا صاحب نے کی, تھینک یو فار ہم. کل ہم نے بشرا بیوی کا 342 اسٹیٹمنٹ میں نے ریکارڈ کروایا اور اس میں میں نے کہا کہ میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے 2 رائٹس سلب کیے گئے آج, جس میں میرا 342 کا رائٹ سلب کیا گیا اور اس کے بعد میری کلوزنگ آرگومنٹس بھی سلب کیے. اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ کیس ایک ہار کا کیس ہے جو سعودی ایمبیسڈر نے گھر پر آ کر خان صاحب کے سٹاف کو پریزنٹ کیا. خان صاحب نے اپنے سٹاف کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دو. یہ پروٹوکول سیکشن اٹھا کر لے گیا اور پھر ایم ایس نے پوچھا کہ کیا آپ یہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے کہا, اس پہ اپنی رضامندی ظاہر کی. ان کا پروسیس تھا اس وقت, لا کا پروسیس یہ تھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر اپنا گفٹ ریٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار اس کو, کیبنٹ ڈویژن اس کو ایویلیویٹ کرائے گی اپنے 2 ایویلیویٹر سے. ان دونوں ایویلیویٹرز نے 2018 میں جو ایویلیویشن کی وہ انہوں نے اس کو 1,80,00,000 کا پایا سرکاری ایویلیویٹرز کو, جو آج سرکار میں جاب کر رہے ہیں اور پروموشن بھی لے چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایز پر لا پرائیویٹ ایویلیویٹر جو کہ گورنمنٹ کے پینل پہ اس وقت موجود تھے, ایلیجنٹ اپریزرز جو اس وقت یہ تھے, اور انہوں نے اس کو 1,84,00,000 کا پایا. اس کا 50% خان صاحب نے اس ٹائم پر جمع کرا دیا اور یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی. ہار خان صاحب کے پاس چلا گیا. خان صاحب کی حکومت جاتی ہے 2022 میں. 2022 کے بعد یہ کیس بنتا ہے 2023 میں, انکوائری شروع ہوتی ہے. ان اپریزرز کو ہوش آتا ہے 22 دسمبر 2023 میں. یہ آ کر نیب چیئرمین کو کہتے ہیں کہ سر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے تو وہ بڑی مہنگے ہار تھے, ہم نے ان کو سستے میں ایویلیویٹ کر دیا ہے. اور ہمیں اس وقت نہ ہم نے رشوت لی نہ ہمارے پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا, مگر ہمیں لگا کہ اگر ہم یہ ہار نہیں دیں گے اس ویلیو پر تو ہم شاید پینل سے اتر جائیں. اور اس پر یہ کیس بنا اور وہ جو 3 ارب روپے کی ویلیو بنائی گئی وہ ایک میٹرک انٹر پاس جو شخص 7 سال سے BCom پاس کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈز کا ویٹ کیرٹ میں ہوتا ہے یا گرامز میں, جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈ کی اسیسمنٹ آپ کلر کلیرٹی کے بغیر نہیں کر سکتے, جو خود کہتا ہے کہ میں نے تصویر کی بیس پر یہ ایویلیویشن کی مگر بعد میں کہتا ہے کہ میں تصویر دیکھ کر ایویلیویشن نہیں کر سکتا, جو ایک پارٹ ٹائم سپیئر پارٹس کی دکان میں کام کرتا ہے دبئی میں اپنا روزی بسر کرنے میں. اس کی گواہی پر ہم نے کہا کہ سرکار کو اتنا نقصان ہو گیا ہے اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو 14 سال سزا دے دی اور اربوں روپے کے اس پر فائن کر دیا.